یہ ہے وقت میڈیا۔ مظفر نگر کے چرتھاول میں 10 جون 2025 کو قومی یکجہتی پر مبنی ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے و قوی سمیلن کا انعقاد جشن شہپر رسول کے عنوان سے کیا گیا۔ اس موقع پر مشہور و معروف استاد شاعر ڈاکٹر صداقت دیوبندی کے مجموعہ کلام مطلع ثانی کا اجرا بھی ہوا۔ صدر مشاعرہ رہے جناب اسلام الدین صاحب، چیئرمین چرتھاول نگر پنچایت۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر سالم وفا چرتھاولی اور طاہر حسین انصاری۔ آئیے آج کے صاحب جشن کی حضور چلیں، ان کی شاعری پر، ان کے فکر و فن پر میں ناچیز کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ شخص نہیں ہوتے بلکہ شخصیت ہوتے ہیں۔ ان کی انفرادیت نہیں، وہ اجتماعیت ہوتی ہے۔ ان کے ہر شعر میں، ہر ایک مصرے میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے، ڈاکٹر صاحب کے حضور آپ سب کو لے جا رہا ہوں۔ صاحب جشن ڈاکٹر شہپر رسول صاحب، سابق صدر شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ تالیوں سے استقبال کیجیے محترم۔ معزز حاضرین، میں اہلیان چرتھاول کا بہت ممنون آ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں اہلیان چرتھاول کا بہت ممنون بطور خاص سلیم وفا صاحب، چیئرمین صاحب، ان کے دیگر ساتھی اور ڈاکٹر صداقت صاحب کہ آج کی اس باوقار محفل کے سرنامے پر انہوں نے میرا نام لکھ دیا۔ میں یقیناً اس کو یعنی اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں بہت ممنون اور متشکر۔ اس عزم میں بہت اچھے شعر پڑھے گئے، بہت اچھے شعراء نے اپنا کلام پڑھا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں، ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں، تعبیر آپ جانے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں، تعبیر آپ جانے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلب اور یہ ملاحظہ کیجئے کہ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ اور یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ تمہارا شہر ہے، جو حالات ہے، ہمارا جو منظرنامہ ہے آج کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اس منظرنامے کو نظر میں رکھیے کہ تمہارا شہر ہے، تم جو کہو بجا ہے۔ تمہارا شہر ہے، تم جو کہو بجا ہے وہ، ہمارا صرف خدا ہے مگر خدا ہے وہ۔ تمہارا شہر ہے، تم جو کہو بجا ہے وہ، ہمارا صرف خدا ہے مگر خدا ہے وہ۔ وہ جو چہرہ بولے وہی ہونٹ بھی کہیں ورنہ، جو چہرہ بولے وہی ہونٹ بھی کہیں ورنہ، وہ پول کھول کے رکھ دے گا آئینہ ہے وہ۔ جو چہرہ بولے وہی ہونٹ بھی کہیں ورنہ، وہ پول کھول کے رکھ دے گا آئینہ ہے وہ۔ بہت شکریہ۔ ایک بہت شکریہ۔ پرانا شعر ایک سامنے آ گیا، سیدھا سا ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے نام کے آگے
تم اپنا نام لکھ دیتے، ہمارے نام کے آگے تم اپنا نام لکھ دیتے، تمہارے نام کے پیچھے ہمارا نام ہو جاتا، ہمارے نام کے آگے تم اپنا نام لکھ دیتے، تمہارے نام کے پیچھے ہمارا نام ہو جاتا۔ اور ناظم صاحب نے کچھ ایک اشعار ایک دو میرے پڑھے تھے، وہ میں بھی پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ جو حالات ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہم قریب آتے جا رہے ہیں، لیکن دلوں میں جو ہے دوریاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ بستیاں بستی گئی، جنگل فنا ہوتے گئے، بستیاں بستی گئی، جنگل فنا ہوتے گئے، لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے، لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے۔ اور یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے، ایک ترکیب سحر ریا کی میں نے استعمال کی ہے۔ ریاکاری آپ جانتے ہیں، لوگ فرماتے ہیں مکاری، وہ سحر ریا، مکاری کا جادو۔ تو لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے، شہر نہیں، سحر جادو، لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے، جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے گئے، لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے، جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے گئے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت شکریہ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نسب یہ ہے کہ وہ دشمن کو کم نسب نہ کہے، نسب یہ ہے کہ وہ دشمن کو کم نسب نہ کہے، عجب یہ ہے کہ یہ دنیا اسے عجب نہ کہے، نسب یہ ہے کہ وہ دشمن کو کم نسب نہ کہے، عجب یہ ہے کہ یہ دنیا اسے عجب نہ کہے۔ اور یہ غزل کا شعر ہے کہ وہ بے زبان نہیں ہے تو کم نظر ہوگا، وہ بے زبان نہیں ہے تو کم نظر ہوگا، جو چشم و لب تیرے دیکھے مگر غضب نہ کہے، وہ بے زبان نہیں ہے تو کم نظر ہوگا، جو چشم و لب تیرے دیکھے مگر غضب نہ کہے۔ یہ دو شعر اور پرانے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پرانے سے مراد یہ کم سے کم 40 سال پرانے، یہ سامنے آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی شناس تھے، سب سے جدا رہے، ہم زندگی شناس تھے، سب سے جدا رہے، بستی میں ہول آیا تو جنگل میں جا رہے، بستی میں ہول آیا تو جنگل میں جا رہے۔ یہ شعر سنیے کہ پھر آج میرے درد نے مجھ کو منا لیا، پھر آج میرے درد نے مجھ کو منا لیا، کوئی کسی عزیز سے کب تک خفا رہے، پھر آج میرے درد نے مجھ کو منا لیا، کوئی کسی عزیز سے کب تک خفا رہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر یہ سن لیجئے کہ محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام، یہ جو اس ہے یہی ہے خاصیت، محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام، دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام، محفل میں جب سے اس نے محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام، دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام، اور تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، جیسے کہ ایک ہی ہو ہمارا نام، تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، جیسے کہ ایک ہی ہو ہمارا نام۔ بہت شکریہ حضرات، بہت سبا خراشی آپ کی شکریہ۔ یہ مطلب ملاحظہ کیجئے کہ بددعا اس نے مجھے دی تھی،
دعا دی میں نے، بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے۔ بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اچھا لیکن اب تو کافی ہو گئے۔ بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی میں نے۔ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی میں نے۔ اور شعر میں ملاحظہ کیجئے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے۔ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ایک غزل کے 3-4 شعر اور میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ وہ بھی پڑھنا چلیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش یقینی میں یوں خلل آیا، خوش یقینی میں یوں خلل آیا، کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا۔ خوش یقینی میں یوں خلل آیا، کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا۔ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک 3-4 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ تازہ غزل ہے۔ مطلب ملاحظہ کیجئے کہ پہلے اس کے ہر کہے کو بے کہا سمجھا گیا۔ ملاحظہ کیجئے، پہلے اس کے ہر کہے کو بے کہا سمجھا گیا، جب سمجھ میں کچھ نہ آیا فلسفہ سمجھا گیا۔ پہلے اس کے ہر کہے کو بے کہا سمجھا گیا، جب سمجھ میں کچھ نہ آیا فلسفہ سمجھا گیا۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ اصل میں وہ چیخ تھی جس کی بلند آواز کو، اصل میں وہ چیخ تھی جس کی بلند آواز کو ایک ذرا سے فاصلے پر قہقہا سمجھا گیا۔ اصل میں وہ چیخ تھی جس کی بلند آواز کو ایک ذرا سے فاصلے پر قہقہا سمجھا گیا۔ اور ایک اجہل کو مسلط شہر پر ہونے دیا، ایک اجہل کو مسلط شہر پر ہونے دیا، پھر اسی کے قہر کو قہر خدا سمجھا گیا۔ ایک اجہل کو مسلط شہر پر ہونے دیا، پھر اسی کے قہر کو قہر خدا سمجھا گیا۔ اور وقت کی کچھ گرد سر پر آ گری سو جھاڑ دی، وقت کی کچھ گرد سر پر آ گری سو جھاڑ دی، خاک پا کو کیا سمجھتے خاک پا سمجھا گیا۔ وقت کی کچھ گرد سر پر آ گری سو جھاڑ دی، خاک پا کو کیا سمجھتے خاک پا سمجھا گیا۔ بہت شکریہ۔ حسد بھی کرتے ہیں شاید آپ سے سنیے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بس سلیم بھائی، اے سلیم بھائی، 2 شعر کی میں نے فرمائش کی ہے، سنیے۔ ایک مطلب ہے یہ کہ عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں، عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں، منافقین مجھے مستند بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دی مستند بھی کرتے ہیں؟ عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں، منافقین مجھے مستند کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صاحب اعلان کیجیے 17 اہل وقار سے
بھائی جن صاحبان کو کتاب چاہیے گی سالم وفا کے پاس رہیں گی تو آپ کبھی بھی کسی وقت ان سے لے سکتے ہیں. تو آئیے باقاعدہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. صدر صاحب سے درخواست کی جائے. آئیے دو الفاظ. جناب ڈاکٹر صاحب، شورا حضرات اور سبھی چرتھاول سے جو آئے، ہر دیہات سے آئے، ان کا شکریہ تھا اور بہت بہت شکریہ تھا، چونکہ یہ گرمی کا موسم ہے اور چرتھاول میں آ کر جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور میں اسی کے ساتھ اس پروگرام کا سماپن کرتا ہوں. السلام علیکم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.